لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں عبدالماجد حسینی، آپ کے سامنے رفع الیدین نہ کرنے کی دلیل کا جائزہ پیش کر رہا تھا۔ اس میں سے صحیح مسلم کی روایت حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کو پیش کیا جاتا ہے، اس کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ یہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ گھوڑے کے دموں کی طرح جو ہاتھ ہلاتے ہو ایسا نہ کرو، نماز میں سکون اختیار کرو، وہ سلام کرتے وقت جو ہاتھ اٹھاتے تھے اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا اور لوگوں کو منع کیا کہ ایسا نہ کرو۔ اور وہ صحیح مسلم کے اندر ہی پے در پہ جو روایتیں ہیں اس کے اندر پوری جو آپ احادیث کو رکھیں گے، 3-4 احادیث ایک ساتھ رکھیں گے، امام مسلم نے جو سب کو نقل کیا ہے تو آپ کے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اسی طرح سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو باب باندھا ہے، یعنی کہ چیپٹرائز کیا ہے ان احادیث کو، اس باب میں بھی یہی بتایا ہے کہ سلام کے وقت ہاتھ نہ اٹھانے کی تاکید اور نماز میں سکون اختیار کرنے کا حکم، اسی طرح کے ابواب باندھے ہیں۔ تو اس میں یہ جواب مل گیا تھا۔ اس کو جو ہے بڑی دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اس کا جواب ایک ویڈیو سیپریٹلی بنا دیا گیا اور اسی چینل پر اپلوڈ ہے۔ دوسری ایک دلیل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کے اندر یہ الفاظ ہے وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ، سنن ابو داود، سنن ترمذی، اور اسی طرح سے یہی روایت دوسری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے بارے میں بھی بتا دیا گیا کہ یہ روایت جو ہے ان الفاظوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے، ان الفاظوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ بڑے بڑے محدثین نے اس پر ضعف کا حکم لگایا ہے، اس کے اندر پوری تفصیل موجود ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہے، آپ اسے وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت جو پیش کی جاتی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اس کا جائزہ کیا ہے مختصراً وہ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ اس کو بھی دلیل بناتے ہیں کس معاملے میں؟ ترک رفع الیدین کے معاملے میں، یعنی کہ رفع الیدین نہیں کرنا۔ رفع الیدین کا مطلب آپ سمجھیے کہ جس طرح سے جب ہم نماز شروع کرتے وقت پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے اللہ اکبر کندھوں تک یا کانوں کے لو تک، یہاں تک اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، تو اسے رفع الیدین کہا جاتا ہے۔ رفع مانے اٹھانا اور یدین مانے دونوں ہاتھوں کا اٹھانا۔ تو یہ نماز میں پہلی مرتبہ، اسی طرح سے تکبیر رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور دوسری رکعت کے بعد جو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کا انکار کرتے ہیں ہمارے حنفی بھائی لوگ، دیوبندی اور بریلوی لوگ، اور تو جب وہ انکار کرتے ہیں تو یہ دلیلیں دیتے ہیں۔ ان دلیلوں کا جائزہ 2 ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے ہیں۔ آج عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت سنن الدارقطنی کے اندر یہ موجود ہے، اس کو بھی پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ترک رفع الیدین وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں نے، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر کے ساتھ نماز پڑھی ہے رضی اللہ عنہ۔ وہ شروع نماز میں تکبیر تحریمہ کے سوا ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، تکبیر تحریمہ کے سوا ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ کدھر؟ سنن الدارقطنی کی۔ بہت بڑی بات ہے نا۔ بڑی بات کیوں ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر یہ لوگ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، تو ایک نبی بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں، دوسرے خلفائے راشدین میں سب سے پہلے خلیفہ وہ بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں، اور خلفائے ثانی حضرت عمر وہ بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ بہت بڑی دلیل ہے، لیکن کیا ہے؟ یہ دلیل کمزور ہے، اس بنا پر کہ یہ روایت ہی ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ اور امام دارقطنی خود فرماتے ہیں کہ تفرد بہ محمد بن جابر وکان ضعیفا، محمد بن جابر نے تفرد اختیار کیا ہے اور وہ ضعیف بھی تھے، اور ضعیف کا تفرد یہ قابل قبول نہیں ہے محدثین کے نزدیک۔ تفرد کا مطلب ہے یعنی کہ ایک استاد کے 5 شاگرد ہیں، 4 شاگرد ایک الگ بات بیان کر رہے ہیں اور سیم اس کی نفی، مطلب اس کا بالکل الٹا برعکس ایک اور راوی بیان کر رہا ہے۔ اگر وہ 5 راوی صحیح ہیں، مثلا 5 راوی صحیح ہیں، یہ تفرد سمجھیے، میں عوامی زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تفرد کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے کہ احادیث کے اندر زیادتی وہ قبول ہے یا نہیں۔ اگر جس کے اندر اضافہ ہو اور جس کے اندر مجمل بات کی گئی ہو، تو دونوں حدیثیں صحیح ہو تو دونوں کو قبول کی جائیں گی۔
یعنی ایک میں اجمالی بات ہے اور ایک میں تفصیلی بات ہے، دونوں کو قبول کی جائیں گی، اور دونوں اگر روایت صحیح ہو، دونوں راوی صحیح ہو تو۔ لیکن تفرد کا معاملہ کیا ہے؟ اگر تفرد صحت کے ساتھ ہو، یعنی کہ راوی صحیح ہو، اگر انہوں نے تفرد اختیار کیا تو پھر اس پر بھی غور کرنے کی بات ہے۔ لیکن اگر ضعیف ہو، یعنی کہ 5 شاگرد ہیں ایک استاد کے، اب ایک استاد کے 5 شاگرد ہیں تو 4 بات بیان کر رہے ہیں کہ روم خالی ہے، یعنی کمرہ خالی ہے، اور ایک راوی کہہ رہا ہے کمرہ بھرا ہوا ہے، بالکل الٹا ہو گیا نا۔ اگر یہ راوی ضعیف ہے جو کہہ رہا ہے کہ کمرہ خالی ہے، بھرا ہوا ہے، تو پھر اس کو رد کر دیا جائے گا، ان چاروں کو قبول کیا جائے گا، کیونکہ ایک استاد کے 5 شاگرد، 4 جو ہے ثقہ ہے، ایک غیر ثقہ ہے، تو غیر ثقہ کی بات کو کیسے قبول کیا جائے گا؟ غیر ثقہ کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا، چاروں ثقہ کی بات کو قبول کیا جائے گا، چاروں ثقات ہیں، ان کی بات کو قبول کیا جائے گا۔ اب رہی بات کہ سمجھ لیجئے کہ یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا، چاروں نے کہا روم خالی ہے، اب یہ 5ویں جو ہے اگر صحیح ہیں اور 5ویں یہ کہہ رہے ہیں کہ روم خالی ہے اور اس میں لائٹ جل رہی ہے، تو یہ ایکسٹرا انفارمیشن ہے، اس کو قبول کیا جائے گا اگر یہ صحیح ہے تو۔ اور تفرد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کہہ رہے ہیں روم خالی ہے، یہ کہہ رہے ہیں روم بھرا ہوا ہے، اور جبکہ یہ ضعیف ہے تو پھر اس کو رد کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ تفرد ہے، تفرد ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی محمد بن جابر جو ہے یمامی، یہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، مجموع الزوائد کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، اور اسی طرح سے امام دارقطنی نے بھی اس راوی کو ضعیف کہا ہے، لہٰذا یہ روایت جو ہے کیا ہے؟ مردود ہے۔ اسی طرح سے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ایک اور روایت ہے جامع المسانید کے اندر، کئی وجہ سے مردود ہے۔ کیونکہ ابو محمد عبداللہ بن محمد بن یعقوب الحارثی کذاب راوی، جھوٹا راوی ہے، میزان الاعتدال کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو استاد رجا بن عبداللہ النحشلی ہے وہ مجہول ہے، وہ کون ہے؟ مطلب اس کی پوری تفصیل موجود نہیں ہے۔ 2 طرح سے ہوتے ہیں، جب انشاءاللہ تعالی ہم اصول حدیث پڑھیں گے، سیکھیں گے، تو اس کے اندر مجہول الحال، مجہول العین، ان سب چیزوں کی تفصیل ہم دیکھیں گے، لیکن ابھی یہ سمجھیے کہ مجہول کی روایت کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مجہول شیخ ہے اور اس کا راوی جو ہے وہ اس کا جو شاگرد وہ کیا ہے؟ کذاب ہے، تو یہ روایت کیا ہو گئی؟ مردود ہو گئی۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً بھی ایک روایت ثابت کی جاتی ہے، وہ بھی درست نہیں ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی بھی روایتیں تھیں ان تمام کا جائزہ آ گیا۔ ایک تفصیلی روایت جو تھی اور جس کو ہمیشہ دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، اس کے لیے ایک سیپریٹلی ویڈیو بنا دیا گیا ہے، وہ ویڈیو بہت لمبا ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ یہ جو چند باتیں ہیں میں آپ کے سامنے دوسرے ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ لہٰذا آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ حضرات سمجھ چکے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے متواترہ ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر طریقے سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول رفع الیدین کرتے تھے، یعنی کہ تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے اس وقت۔ تو ہم تمام کو بھی نماز اسی طرح سے پڑھنی چاہیے جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔